ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلہ قاعدہ قرآن میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، ماہ رمضان المبارک کے مقدس لمحات سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ضمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی ان فضیلتوں سے فائدہ اٹھانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدنی قاعدے کی تختی نمبر 14۔ آج انشاءاللہ اس تختی سے ہم مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آپ اسلامی بھائی اپنے مدنی قاعدے کھول لیجئے اور مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر مدنی قاعدے کی تختی نمبر 14 کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس تختی کے جو قواعد ہیں، ان قواعد کو سن اور سمجھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 14، نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے، ادغام اور اقلاب کا یہاں پر بیان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے اسباق میں تختی نمبر 12 میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے سماعت کیے تھے، اخفا اور اظہار۔ یہ دو قاعدے ہم نے تختی نمبر 12 میں پڑھے تھے۔ اخفا جس میں غنہ ہوتا ہے اور اظہار جس میں غنہ نہیں کرتے، صحیح ہے؟ اچھا، اب ادغام اور اقلاب ہے، ان دونوں میں غنہ کرنا ہے۔ ان کے قاعدے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ادغام، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ جب بھی یہ حروف یرملون نون ساکن و تنوین کے بعد آ جائے تو اب وہاں پر ادغام کریں گے، صحیح ہے؟ اچھا، اس میں بھی 4 حروف میں غنہ ہوتا ہے، 4 حروف آنے پر غنہ ہوتا ہے، یا، واو، میم، نون۔ اگر یہ نون ساکن و تنوین کے بعد آ جائے تو غنہ ہوگا، اور اگر را اور لام آئے تو غنہ نہیں ہوگا۔ دوسرا قاعدہ ہے اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ دو قاعدے سماعت کیے۔ اب انہی 2 قاعدے اس تختی کے اندر موجود ہیں جو ہم اب پڑھنے والے ہیں۔ آئیے پڑھ بھی لیتے ہیں اور ان قواعد کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہجے کر لیں۔ میم، نون، یا، زبر، مین۔ میم، نون، یا، زبر، مین۔ یا، زبر، یا، یا، زبر، یا، مین، مین۔ قاف، واو، پیش، قو، قاف، واو، پیش، قو۔
من یقو من یقول لام پیشلو لام پیشلو من یقول من یقول اگلا کلمہ ہے میم نون واو زیر میوں میم نون واو زیر میون واو زبر و واو زبر و میوں و میون و را زبر را را زبر را میوں ور میون و قاف لام زیر قل قاف لام زیر قل میوں ورقل میون و قل جیم نون زبر جن جیم نون زبر جن نون زبر ن نون زبر ن جن جنة تا زیر تی تا زیر تی جنتی جنتی من ورق الجنتی من ورق الجنة آگے ہے میم نون یا زیر می میم نون یا زیر میم جی ہاں یہاں پر غنہ کریں گے صحیح نا نون ساکن کے بعد یا ہے یا حروف یرملون میں سے ہے اس لیے ادغام کا قاعدہ ہوگا می یاؤ میاو میم دو زیر من میم دو زیر من می یومن میوم اس کی ہجے دوبارہ کر لیتے ہیں میم نون یا زیر می میم نون یا زیر می یا واو زبر یو یا واو زبر یو می یو میو میم دو زیر من میم دو زیر من می یومن میوم اگلا کلمہ ہے میم نون واو زیر میوں میم نون واو زیر میم واو زبر و واو زبر و میوں و میون و لام یا زیر لی لام یا زیر لی میوں ولی میون ولی یا دو زیر ین یا دو زیر ین میوں ولی ین میون ولی یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے یہ 4 کلمات ہجے کے ساتھ پڑھے ہیں اور یہاں پر ادغام کا قاعدہ موجود ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ہے تو غنہ بھی ہم نے کیا. یہ یاد رکھیے کہ جب ادغام کے قاعدے والے کلمات آتے ہیں تو اس طرح ہجے ہوتی ہے. جیسے آپ نے من یقول پہلا کلمہ ہے میم نون یا زبر صحیح ہے نا, یعنی 3 حروف ایک ساتھ ملانے ہوتے ہیں کیونکہ نون پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے. ادغام کا مطلب ہے ملانا, تو چونکہ نون کو ہم یا میں ملا رہے ہوتے ہیں اس لیے تینوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. آئیے اب اگلے جو کلمات ہیں ان کو ہم رواں کے ساتھ پڑھیں گے. من مشہد من مشعل من مثلہ من مثله من نصیر من نصير من نطفة من نطفة من ربك من ربك من ربهم من ربهم من لدنه من لدنه يكن له
يكن له كتابا يلقاه كتابا يلقاه رجل يسعى رجل يسعى هدى وذكرى هدى وذكرى وجوه يومئذ وجوه يومئذ برحمة منه برحمة منه سراجا منيرا سراجا منيرا حطة نغفر لكم حتة نغفر لكم خلق نعيده خلق نعيده محمد رسول الله محمد رسول الله. यहाँ पर देखिए मुहम की मीम पर तशदीद है, लिहाजा गुन्ना करेंगे. मुहम्मदुर रसूलुल्लाह محمد رسول الله रऊफुर रहीम رؤوف رحيم मुसद्दिक़न लिमा مصدقا لما वैल लिकुल्लि ويل لكل मिन बअदि. من بعد. अब यहाँ पर प्यारे मदनी मुन्नो और मदनी चैनल के नाजरीन, मिन बादी, अब यहाँ पर जो है ये इक़लाब के कवायद शुरू हो चुके हैं. नून साकिन के बाद हर्फ बा है और नून साकिन के बाद जब हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इक्फा करते हैं, गुन्ना करते हैं, इसको इक़लाब कहते हैं. तो हमने मिन बादी नहीं पढ़ना बल्कि मिन बादी पढ़ना है. सही है. और इसकी हिज्जे भी आप समात कर लीजिए ताकि आपके लिए पढ़ना, हिज्जे से पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए. मीम नून जेर मिन ميم نون زين من با عین زبر با. با عين زبر با. अब हम पढ़ेंगे मिम बा. सही ना, क्योंकि कायदा ये है कि नून साकिन के बाद बा आ गया तो नून साकिन को मीम से बदलना है. अब हम पढ़ेंगे मिम बा. ميم با दाल जेर दी دال زين دي मिम बादी. من بعد. अगला कलमा इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं. मीम नून जेर मिन ميم نون زين من बा قاف زبر बक با قاف زبر بق मिम बक من بق लाम जेर ली لام زين لي मिम बकली من بقلي हा अलिफ जबर हा ها ألف زبر ها मिम बकलिहा. من بقلها. प्यारे मदनी मुन्नो और मदनी चैनल के नाजरीन, ये बात याद रखिए कि मीम जो छोटी यहाँ पर मौजूद है इस कलमे के दरमियान जो आई है ये हर्फ नहीं है, ये कायदे की वजह से यहाँ पर छोटी सी मीम लगी हुई है कि जब इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इक़लाब का कायदा होगा. लिहाजा मिन बकलिहा नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिम बकलिहा पढ़ेंगे. आइए अब आगे रमा से पढ़ते हैं. अम बिहुम أنبئهم लयुंबदन्न لينبذن قولا بليغا قولا بليغا خبيرا بصيرا خبيرا بصيرا جنة بربوة جنة بربوة كرام بررة كرام بررة حل بهذا حل
هذا صم بكم. صم بكم. الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 14 ہماری اختتام پذیر ہوئی، اور یہاں پر کچھ قواعد جو ہم نے 2 پڑھے ہیں، ادغام اور اقلاب، اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول وائٹ بورڈ پر بھی ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ مکمل طور پر ادغام اور اقلاب کے بارے میں سمجھ جائیں اور آپ کو پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ سب سے پہلا جو کلمہ ہے اس تختی میں من یقول، آپ اس کلمے سے ادغام کے قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صلو علی الحبیب، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ دیکھیے یہ نون ساکن ہے، صحیح ہے؟ جس طرح ہم نے پہلے قاعدے سیکھے سمجھے وائٹ بورڈ کی مدد سے، اس قاعدے کو بھی یعنی ادغام کے قاعدے کو بھی آپ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ادغام کا قاعدہ آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد عرف ارملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ نون ساکن تو یہاں پر موجود ہے اور آگے جو حرف ہے وہ ہے یا، صحیح ہے؟ تو اب اس نون کا یا میں ادغام ہوگا۔ ہم من یقولو نہیں پڑھیں گے بلکہ من یقولو پڑھیں گے، صحیح ہے؟ نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے۔ حروف یرملون اس کا مجموعہ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ یرملون یعنی یہ 6 حروف ہیں۔ یا 1 2 3 4 5 6، نون ساکن و تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف آ جائیں، جس کو یاد کر رکھنے کے لیے ہم مجموعہ یہاں پر سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ تمام حروف یاد ہو جائے۔ تو یہ حروف یرملون اگر نون ساکن کے بعد آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، صحیح ہے؟ نون کو یا میں مدغم کرنا۔ تو اب ہم پڑھیں گے من یقولو، اور اس یا کو جب ہم ملائیں گے نون کے ساتھ، میم نون یا زبر، من، درمیان میں کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے۔ تو یا، میم، واو اور نون، یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ جن میں غنہ ہوگا۔ یا میں غنہ ہوگا، نمبر 3 میم میں غنہ ہوگا، نمبر 5 یہاں پر واو ہے، یہاں پر یہ آ جائے نون ساکن کے بعد تو غنہ ہوگا، نون آ جائے تو غنہ ہوگا۔ ان 4 میں غنہ ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے۔ آئیے اب ہم قرآن کریم کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ادغام کا جو قاعدہ ہے جو بیان کیا گیا یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں، اگلے سلسلے میں ہم انشاءاللہ اقلاب کے بارے میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ملک کی ہم تلاوت سیکھنے کا ہمارا سلسلہ تھا، مزید اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 10 میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وقالوا لو كنا، تو یہاں دیکھیے کہ نسمع او نعقل، یہ 2 کلمے ہیں جن کے نسمع کی عین پر پیش ہے
اور نعقلو کی لام پر پیش ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ حرکات کے بارے میں ہم نے یہ قاعدہ سیکھا تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. تو نسمع او نعقلو کی عین و لام ان دونوں کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اگلی آیت کریمہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اب یہاں پر توجہ چاہوں گا کہ فَسُحْقًا اس کلمے پر ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین بھی. عموماً جو ادائیگی ہم سنتے ہیں وہ فَسُحْقًا پڑھتے ہیں. فَسُحْقًا کو فَسُحْقًا دیکھیے فَسُحْقًا یہ غلط ہو جائے گا. ہمیں معروف طریقے سے پڑھنا ہے, مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا. فَسُحْقًا یہ مجہول ہو گیا, فَسُحْقًا یہ معروف ہو گیا. اب معروف کرنے کے لیے صرف کرنا یہ ہے کہ پیش میں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے, کیونکہ پیش اور واو میں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھا جاتا ہے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ان تین آیات کریمہ میں آپ نے غنہ کا انداز دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ آیت کے آخر میں جو کھینچنے کا انداز ہے جیسے وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, ان تمام انداز کو آپ نے سماعت کیا. اسی انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا, قرآن مجید کی تلاوت میں حسن بھی پیدا ہوگا. اور قرآن مجید کی حسن کو بڑھانے میں یہ غنہ مدات یہ مطلب ہے کہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. لہٰذا قواعد کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے, قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے.